بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وکلا تحریک کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو روکنے کی کوشش ہوئی، گول میز کانفرنس آخرکار ہو گئی اور اس میں سینئر ترین وکلا شامل تھے، جن میں اعتزاز احسن بھی، جو کامیاب وکلا تحریک چلا چکے ہیں۔ اب اعتزاز احسن اس کمیٹی میں شامل ہیں، دیگر سینئر وکلا شامل ہیں۔ اب وہ وکیلوں کو متحرک کریں گے اور پھر ایک وکلا تحریک کا آغاز کیا جائے گا، جس طرح سے یہاں پر عدالتوں کو پامال کر دیا گیا ہے، جوڈیشری کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، اس پر اب وکلا کو اکٹھا کرنا ہے۔ دوسری طرف ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پیسہ چلایا جائے گا، کروڑوں روپیہ پہلے ہی دیا جا رہا ہے، مزید ہو سکتا ہے پیسہ لگانا پڑے، لیکن کس کس وکیل کو اس طرح سے خریدا جا سکے گا، یہ ایک مشکل کام ہوگا۔ اچھا، اب اعتزاز صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، 80 سال میری عمر ہو گئی ہے، اب میں چھڑی لے کر چلتا ہوں، چھڑی کے بغیر چلا نہیں جاتا، میری صحت اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں ایمان مزاری کے ساتھ کھڑا ہوتا، جس طرح ان کے خلاف، ان کے خاوند کے خلاف کیسز بن رہے ہیں۔ میں چھڑی لے کر چلتا ہوں اور آئی فال، بٹ اب مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ اگر میری صحت اور اجازت دی ہوتی ہے اس میں I would have been standing with this girl from day one and I would have let the girl know کہ judges they get away with everything۔ یہ تو اس وقت لگتا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ سارے جج قاضی فیض عیسیٰ ہو گئے، اور اس سے زیادہ کیا بے عزتی ہوگی؟ قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے کہا سارے جج قاضی فائز عیسیٰ ہو گئے، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اور میں ججز کو بتاتا، میں کھڑا ہوتا ان کے سامنے جا کر بتاتا کہ تم سبھی قاضی فائز عیسیٰ ہو گئے ہو، یہ بات انہوں نے کی۔ اس وقت جی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ یہ ملاقات ہو گئی ہے شہباز شریف صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، امریکی صدر سے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ملاقات کے ساتھ ساتھ تصاویر بھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ تعریفیں بھی کی ہیں، شہباز شریف کی بھی اور آرمی چیف کی بھی۔ اب اس ملاقات میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ساتھ تھے، اور شہباز شریف صاحب کو اس چیز کا بخوبی پتہ ہے، سبھی کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل کے بغیر یہ فارغ ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کسی کام کے نہیں ہیں، تو وہ ساتھ لے کر گئے ہیں فیلڈ مارشل کو بھی اور خود گئے ہیں۔ لیکن تنقید اس بات پر اب ہو رہی ہے کہ جی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی جھنڈا لگانے کی امریکہ کا، کہ پاکستان کا جھنڈا لگاتے کافی تھا۔ اب یہ چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں، یہ دیکھیے آپ، شہباز شریف صاحب نے پاکستان کے ساتھ امریکہ کا بھی بیج لگایا ہوا تھا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف اور صرف امریکہ کا لگایا ہوا تھا۔ تو اس پر اب تنقید کی جا رہی ہے کہ جی شہباز شریف کو اپنے کوٹ میں پاکستان کے ساتھ امریکہ کا جھنڈا لگانے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف امریکہ کا جھنڈا لگایا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک باریکی سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس میں نکال لی جاتی ہیں باتیں کہ کیا ہوا کیا نہیں، لیکن جس طرح سے ٹرمپ نے تعریف کی ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستانی حکومت کے لیے بڑی خوش آئند بات ہوگی، مگر ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے معاملات میں احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی ہو تو پھر تو اور زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب نے اس ساری میٹنگ پر عجیب سا تبصرہ کر دیا۔ کہتے ہیں بھارت پہ فتح، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ اور پاک امریکہ تعلقات میں بے مثال پیش رفت، 2025 کامیابیوں سے بھرپور سال الحمدللہ۔ بالکل ٹھیک، یہاں تک زبردست انہوں نے لکھا۔ آگے لکھ دیا ہے ہائبرڈ نظام کی پارٹنرشپ کی کامیابیوں کا تسلسل، اللہ اکبر۔ اب یہ ہائبرڈ نظام لکھنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہی کابینہ کے لوگ، حنیف عباسی جیسے دیگر، وہ یہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہائبرڈ نظام کا مطلب ہے کہ آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، آئین میں کہیں ہائبرڈ نظام کا ذکر نہیں ہے، آئین میں ایک پارلیمانی نظام کا ذکر ہے۔ وہ پارلیمنٹ تو ویسے ہی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، نہ جوڈیشری رہی، جو کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کہیں تو نا کہ یہاں پر ہائبرڈ نظام ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن لگتا ہے یہ خواجہ صرف پرانے سیاستدان ہے، وہ سمجھتے ہیں کسی وقت بھی کچھ ہوا تو ہم یہ کہہ سکیں کہ جی ہائبرڈ نظام تھا۔ وہ شاید نواز شریف صاحب کی بولی بولتے ہیں کہ اون ہی نہ کرو کچھ چیزوں کو، کہ ہمیں تو جتنا ملا ہوا ہے ہم اسی حساب سے پرفارم کریں گے، کل کو ہم کہہ سکیں گے جی نظامی ہائبرڈ تھا، ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، ہم کیا کرتے۔ تو اس لیے ہائبرڈ نظام ہی نہیں، ڈوئل نظام، کوئی ایک نہیں ہے، یہاں کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے، کوئی ایک پرائم منسٹر یا کابینہ نہیں ہے، ڈوئل ہے، ہائبرڈ۔ جس سے آپ گاڑیوں کا سنتے ہیں نا ہائبرڈ گاڑی، کہ وہ بیٹری پر بھی چل رہی ہے، الیکٹرک بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، اس طرح سے ہائبرڈ نظام ہے۔ تو اس میں کوئی وہ جمہوریت کو آپ نہ کہیں، جتنا ہے اتنا ہی خواجہ آصف صاحب تفصیل سے اس پر بات کر چکے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں۔ وزیر دفاع نے ہائبرڈ نظام لکھ کر ساتھ نہ بٹھانے کا خوب بدلہ لیا ہے، شاباش خواجہ آصف۔ یہ فہیم اختر ملک صحافی ہیں، یہ لکھ رہے ہیں کہ جی ملاقات میں نہیں لے کر گئے ساتھ، تو شاید خواجہ آصف صاحب کو اس بات کا غصہ ہے اور انہوں نے اس طرح سے غصہ نکال دیا ہے یہ بات ہائبرڈ نظام کی کہہ کر، اور الٹا خواجہ صاحب جو ہیں وہ انٹرویوز دیتے پھر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں
کہ اس پر لکھا جا رہا ہے, صحافی ہیں شاہد اسلم لکھتے ہیں, یہ ہمارا وزیر دفاع ہے, وائٹ ہاؤس میں دفاعی امور سمیت ہر چیز ڈسکس ہوئی ہوگی, لیکن یہ نون لیگ کے گالی باز ٹرولز کو انٹرویو دینے میں مصروف ہے. 2 صوبوں میں سیکورٹی کے حالات سب کے سامنے ہیں, لیکن ہمارا وزیر دفاع دنیا دا ویلا ترین وزیر ہے. یہ وہاں پر جا کر کہہ رہے ہیں جی کوئی انٹرویوز دیے ہیں. یہ نون لیگ کے ان کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں, تو ان کو جا کر وہ انٹرویو دے رہے ہیں وہاں پر, یعنی اپنے ہی لوگوں کو وہاں پر بیٹھ کر انٹرویو دیا جا رہا ہے. پتہ نہیں باقیوں کو انٹرویو دے نہیں پاتے. حالانکہ صحافی بھی گئے ہوئے ہیں جو باقاعدہ کئی چینلز میں کام کرتے ہیں, وہ بھی گئے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ضروری سمجھا کہ اپنے جو نون لیگ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو تو ضرور وہاں بیٹھ کر انٹرویو دے دیا جائے, ان کے لیے پہلے ٹائم نکال دیا جائے. دیگر صحافی بھی گئے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے آپ جن جن صحافیوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں وہ جہاز بھرا ہوگا, وہ آپ کے کوئی خلاف تو بات کریں گے نہیں, وہ تو آپ کے حق میں ہی کریں گے, لیکن پھر بھی جی انہوں نے ضروری سمجھا کہ صرف اپنے بندے کو ساتھ بٹھایا جائے. یہ جی تصاویر وہاں سے آئی ہیں. اچھا, اس سے پہلے اس ملاقات سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف صاحب کی تعریف کی, فیلڈ مارشل کی تعریف کی, اور بتایا کہ وہ لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے, شاید وہ یہیں بیٹھے ہوں گے. یہ بات انہوں نے یہ پریس سے کہی. انہوں نے کہا وی ہیو اے گریٹ لیڈر کمنگ, وی ہیو دا پرائم منسٹر آف پاکستان کمنگ اینڈ دا فیلڈ مارشل پاکستان. فیلڈ مارشل از اے ویری گریٹ گائے اینڈ سو از دا پرائم منسٹر, بوتھ, اینڈ دے آر کمنگ اینڈ دے مے بی ان دس روم رائٹ ناؤ. کہہ رہے ہیں کہ جی دونوں آ رہے ہیں, فیلڈ مارشل بھی پاکستان کے, وزیر اعظم بھی, دونوں زبردست لوگ ہیں, اور ہو سکتا ہے وہ بھی کمرے میں کہیں یہیں پر بیٹھے ہوں. In fact, we have a great leader coming, the Prime Minister of Pakistan coming, and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister both. And they're coming, and they may be in this room right now, I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join them. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ایک خوبصورت اوول آفس جو ہمارا ہے وہاں پر بیٹھے ہوں, ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں تو وہ یہیں پر ہو سکتا ہے کہ ہوں. یہ بات انہوں نے کی. اچھا, ایک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ٹرمپ سے سوال ہوا کہ کیا آپ اسرائیل کو ویسٹ بینک جو غزہ کا علاقہ ہے وہ ساتھ شامل کرنے دیں گے, تو اس پر کہا ہے ٹرمپ نے نو آئی ول ناٹ الاؤ, ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن, اٹس بین انف, اٹس ٹائم ٹو اسٹاپ ناؤ. کہنے کہ باس بہت ہو گیا, اب رکنا ہے. I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? Yes, please. کہہ رہے ہیں جی بہت ہو گیا. اچھا, کوئی شہباز شریف صاحب کو امریکہ میں یہ خبر دے دے کہ ان کے اپنے ہی جن کو وہ تاجر برادری کہتے ہیں, اور کہتے ہیں جی تاجر برادری ہمارے ساتھ ہے, یہ سب ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی روزانہ 3 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے اور حالات برے ہیں, یہ ہڑتال ہو جانی تھی یہاں پر بالکل انقلاب کی کیفیت, اور وہ سری لنکا, نیپال, بنگلہ دیش والی صورتحال بن چکی ہے. لاہور چیمبر کے یہ کرتا دھرتا جناب یہ بات کر رہے ہیں, اور باقاعدہ یہاں پر لاہور چیمبر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور آپ نے پھر ہڑتال کا سین نہیں دیکھا, سری لنکا اور بنگلہ دیش نہیں دیکھا. لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر ابو ذر نوشاد اور ایک بیوروکریٹ کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی ہے, اور وہ کہہ رہے جی ہم تنگ آ گئے ہیں, یہاں کچھ بھی نہیں مل رہا. اسی طرح سے خرم حسین صاحب سینئر اکانومسٹ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 برس میں شرح غربت تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے. ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی, پاکستان کی معیشت فی الحال جمود کا شکار ہے. اگر ابھی وہ رفتار پکڑ بھی لے تو پھر بھی غریب افراد تک اس کے فوری ثمرات نہیں پہنچیں گے, اور پہنچ ہی نہیں رہے. وہ تو بہتری آئے تو شاید پہنچنا شروع ہوں گے, کچھ عرصہ لگے گا, لیکن وہ پہنچنے کیا ہیں اس طرف کچھ جا ہی نہیں پا رہے, اور حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. تو بڑا زبردست ہے, امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات, سعودی عرب سے, چین سے, لیکن لوگوں تک جب تک اثرات نہیں پہنچیں گے تو تب تک فائدہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. شریف خاندان کو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ذاتی تعلقات تو بنا لیتے ہیں کسی بھی وہاں پر حکمران سے, لیکن عوام تک وہ ثمرات نہیں پہنچ پاتے, کیونکہ اس طرح کے معاہدے نہیں کر پاتے کہ جس سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہو. وہ کچھ اور اپنی ذات کے لیے یا اپنے اقتدار کے لیے چلے جاتے ہیں, اور اس طرح خوشامد کر کے کہ جی ہمارا اقتدار چل جائے, کوئی ہمارا اس سے تعلق ہے, اس طرح کر لیں. اب تو ندیم افضل چند صاحب کا میں سن رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ جی کوئی بھی وزیر اعظم نہ فارغ کیا جا سکتا ہے نہ واپس آ سکتا ہے بغیر انٹرنیشنل لابی کے. اس ملک میں کوئی وزیر اعظم انٹرنیشنل سازش کے بغیر جیل میں نہیں جاتا, نہ اس وقت تک رہائی ملتی ہے جب تک انٹرنیشنل فورسز NOC نہ دیں. تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. راوی سکھچین نہیں لکھ رہا, یہ ندیم افضل چند صاحب نے پروگرام میں کہا ہے. اس ملک میں انٹرنیشنل سازش کے بغیر کوئی وزیر اعظم یا صدر جیل میں نہیں جاتا, یا اس وقت تک رہائی بھی نہیں ملتی جب تک انٹرنیشنل فورسز NOC نہ دے.
اب تو کلیئر نظر آ رہا ہے, بچے بچے کو نظر آ رہا ہے. That's when عمران خان کا موقف تو درست ثابت ہوا نا. لیکن میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں وہ پاکستان کا جو آرکسٹ ہے ہمیں بیرونی مداخلتیں بند ہونی چاہیے, ہمیں آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. اور جو ہماری بات چیت سے گھبرا رہا ہے, یہ جو جیلی شان و شوکت کے بل بوتے پہ کچھ لوگ چل رہے ہیں جو راوی سکھ چین لکھ رہے ہیں, میرے خیال میں راوی سکھ چین نہیں ہے. راوی چیک. اب آپ دیکھیے کیا پیپلز پارٹی کو دکھ ہے کہ انہوں نے صدارت لے لی, وزارت خارجہ لینی چاہیے تھی. آج ہو سکتا ہے بلاول جا کر ٹرمپ سے مل رہے ہوتے, باہر کے دورے کر رہے ہوتے, شہباز شریف کی جگہ وہ ہوتے. تو اس پر وہ دکھی ہیں, اس پر افسردہ ہیں, اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بھی وزیر اعظم نہیں. عمران خان کے کانٹیکس میں ہوگا نا, اب تو صرف عمران خان ہی ایسا وزیر اعظم ہے جو جیل میں ہے کہ جی کوئی بھی وزیر اعظم جیل میں نہیں جاتا عالمی سازش کے بغیر, اور جب تک باہر سے NOC نہ مل جائے اس کو جیل سے بھی نہیں نکالا جاتا. تو کہتے ہیں میں تو صرف عمران خان ہی میں ویسے بات کر رہا ہوں, تو ویسے تو اور کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر یہ کہ جی اب یہ جس طرح سے شان و شوکت اور فلاں وہ سب اپنی جگہ, لیکن ہمیں اپنے اندر بیٹھ کر سب بات کرنی ہوگی. تو کیا اب پیپلز پارٹی خوش نہیں ہے کہ جی ان کو پیچھے رکھا گیا ہے؟ اس پر وہ بات کر رہے ہیں. اور اب تو بلاول اور مریم باقاعدہ آمنے سامنے آ گئے ہیں, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی تو آخر میں دیکھیے حامد میر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے, بلاول بھٹو, زرداری اور مریم نواز ایک دوسرے سے کس بات پر لڑ رہے ہیں؟ دونوں بھول رہے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی نہ ہوتی تو دونوں کی پارٹیوں کو اقتدار نہ ملتا. کہ آپ کو اقتدار اس وجہ سے ملا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی لڑائی چل رہی ہے, ورنہ لوگوں نے تو آپ کو ووٹ ہی نہیں دیا, آپ تو فارغ ہیں. اور یہاں لڑائی ہو رہی ہے کہ جی میں ہاتھ توڑ دوں گی جو پنجاب کی طرف اٹھیں گے. بلاول کہہ رہے ہیں جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسے تقسیم کیے جائیں پنجاب میں. اب مریم کہہ رہی ہے جی مریم تو دے گی 10-10 لاکھ دے گی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کیا 10,000 دوں گی, میں تو 10 لاکھ مریم نے دینے ہیں. اب وہ اس طرح سے بات کریں جیسے انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے, پتہ نہیں ذاتی پیسوں سے دینے ہیں, جن کی لندن تو کیا پاکستان میں جائیداد نہیں تھی, وہ بیچاری کہاں سے دے گی. انہوں نے ٹیکس کا پیسہ, عوام کا پیسہ, جس سے وہ گھومتی پھرتی ہیں, آتی جاتی ہیں, گاڑیاں پروٹوکول سب لیتی ہیں, وہی پیسہ لوگوں کا جو ٹیکس سے حاصل کیا گیا, انہی غریبوں سے بجلی کے بلوں میں, انہی غریبوں سے پیٹرول میں, ہر چیز میں. جو غریب گاؤں میں دیہات میں بھی رہ رہا ہے وہ بھی کھانے پینے کی چیز پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے, ہر چیز پہ ٹیکس دے رہا ہے, بجلی پر بھی, گیس نہیں استعمال کرتا, پیٹرول تو کرتا ہے بائک میں بھی, تو وہ ٹیکس دے رہا ہے غریب آدمی. تو اس کا پیسہ اس کو لوٹانا ہے, لیکن انہوں نے بھی احسان جتلایا اور یہ اب لڑائی شروع ہو چکی ہے. یہ سیلاب شروع ہوا, وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا, نہیں ہوا. کہا جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل کیوں نہیں کرتی دنیا کو کہ اللہ کا واسطہ ہمیں پیسے دے دو؟ کوئی با عزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کا قصور کیا ہے کہ جب ان کے ہاں تاریخی تباہ کن سیلاب آئے, ان کے لوگ دربدر ہو چکے ہیں, بے گھر ہیں, سڑکوں پہ رہ رہے ہیں. جنوبی پنجاب ان کے دور میں جنوبی پنجاب کو سوائے ناروں کے اور کچھ بھی نہیں ملا. اور آج بھی وہ جب جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں تو صوفے پہ بیٹھے آگے مائک لگائیں, اور عوام جو ہے نا وہ بیچارے وہ کمی کی طرح زمین پہ بیٹھے. بینیفٹ انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے. DISP کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی, لیکن DISP دیتا ہے 10,000 روپیہ, مریم نواز نے 10,000 روپیہ نہیں دینا, مریم نواز شریف نے 10 لاکھ روپیہ دیا. الیکشن کے دوران تو مسلم لیگ نواز اس پروگرام کا اونرشپ پوری انداز میں لے رہے تھے, انہوں نے یو ٹرن اس پہ لیا ہے, تو ان سے پوچھا جائے. ہمارے اعلیٰ ہے پیپلز پارٹی, مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی. یہ بھی کہا ہے کہ آپ, مریم صاحب نے کہا ہے بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے, سمجھائے اپنے ترجمانوں کو, وہ سیلاب پر سیاست کر رہے ہیں اور پنجاب کی طرف کوئی ہاتھ اٹھے گا میں توڑ دوں گی, وہ پنجاب پر تنقید کر رہے ہیں, غلط ہو رہا ہے. اور بڑی سخت زبان مریم صاحب نے استعمال کی کہ جی پنجاب میں دیکھیں باہر سے بھی آتے ہیں لوگ, اور باہر کے صوبوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں, وہ بھی ہمارے بہن بھائی یہاں کے علاج کرائیں, کچھ بھی کریں, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ پنجاب کو برا کہیں, یہ نہیں میں ہونے دوں گی. ابھی رضوان رضی صاحب کے معاملے پر سینئر صحافی ہیں, اس معاملے پر بھی نون لیگ رضوان رضی کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے. پیپلز پارٹی رضوان رضی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے جو سندھ کے حوالے سے کہا کہ سندھو کہہ دیتے ہیں اور اس طرح اچھلتے ہیں فلاں, انہوں نے بات کی, اس کے بعد انہوں نے معذرت بھی کی, جا کر پارلیمنٹ کے اندر جا کر کمیٹی کے سامنے معذرت کی, لیکن نہیں جی پیپلز پارٹی نے چھوڑی, اس پر بھی لڑائی ہو رہی ہے. اب یہ عجیب ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی پنجاب ورسز سندھ, ایسا نہیں ہے, یہ اپنی حکومتوں کو لے کر اس طرح پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بھی نورا کشتی ہوگی. ورنہ دیکھیں نا, ان کو شاید پتہ ہے کہ لوگوں نے اب ان کو ووٹ تو دینے نہیں, تو یہ سندھ اور پنجاب کارڈ کھیلو, کہیں گے ہاں یہ تو سندھ کی بات کرتے ہیں, سندھ میں ہم دوبارہ آ جائیں گے, پنجاب میں ہم اسی طرح پنجابی کارڈ کھیل کر کوئی پنجاب کا کہہ کہ جی پنجابیوں کے خلاف کچھ ہو رہا ہے, پنجاب ہمارے پاس آ جائے گا. اس طریقے سے پرفارمنس تو ہے نہیں, لوگوں نے کبھی ہمیں ووٹ نہیں دینے, تو اس طرح ووٹ لے کر آ جائیں گے, پھر دوبارہ اکٹھے ہو کے حکومت بنا لیں گے جس طرح بنائی ہے, ادھر سندھ میں ادھر پنجاب میں, اور پھر مل کر حکومت میں, تو اسی طرح ہم کام چلا لیں گے. یہ بھی ایک پیچھے سوچ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو اب اس طرف لگا دیا جائے, جو کہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. یہ نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.